السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ صدر مملکت عارف علوی نے بالآخر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دے دی۔ ان کی دی ہوئی تاریخ 9 اپریل ہے۔ اس تاریخ کی اہمیت اس لیے ہے کہ اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد آئینی مطالبے کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہے۔ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، مگر وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر قومی ادارے چونکہ الیکشن کے عمل میں معاون ثابت نہیں ہو رہے اور وہ وقت گزاری سے کام لے رہے ہیں، لہٰذا 9 اپریل کی تاریخ اس اعتبار سے معنی خیز ہے کہ اگر یہ تاریخ گزر جاتی ہے تو پھر 90 روز کا وہ عمل جو آئینی مطالبہ ہے وہ شاید ممکن العمل نہ ہو۔ اس لیے موجودہ حکومت اور موجودہ بندوبست اگلے 7 دنوں کو گزارنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اگلے 7 دن گزرنے کے بعد اگر صدر مملکت کی اس تاریخ پر اتفاق نہ کیا جائے تو یوں بھی 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابی عمل کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، کاغذات نامزدگی اور کاغذات نامزدگی کے واپس لینے کی تاریخ، اور اس دوران جو دورانیہ ہوتا ہے، اس پورے عمل کے بعد جو انتخابی عمل کی تاریخ دی جاتی ہے، اس کے لیے جتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے وہ اگلے 7 دن گزرنے کے بعد ممکنہ طور پر 90 روز کا دورانیہ نہیں رہیں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وفاقی حکومت میں شامل مختلف وزراء بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین 90 روز میں انتخابات کی بات تو کرتا ہے، مگر اگر نہ ہو، ایسا نہ ہو سکے تو پھر آئین ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ اس حوالے سے آرٹیکل 6 کی جو بات کی جا رہی ہے اس کو بھی وفاقی حکومت مسترد کرتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اس ضروری مطالبے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کسی سزا کا کوئی تصور آئین میں موجود نہیں ہے۔ گویا وفاقی حکومت 90 روز میں نہ صرف یہ کہ انتخابات نہیں کرانا چاہتی، بلکہ وہ آئین کے اس تصور سے بھی بغاوت کرتے ہوئے یہ باور کرا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی سزا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 9 اپریل کی تاریخ دینے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا اسباب و محرکات ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ 90 روز کے آئینی مطالبے پر عمل کرتے ہوئے انتخابی عمل کی تاریخ دے۔ اس سلسلے میں گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ وہ اس اسمبلی کو توڑنے کے مرتکب نہیں ہوئے، اس لیے وہ تاریخ دینے کے پابند نہیں۔ اس ضمن میں جب الیکشن کمیشن سے معلوم کیا گیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ تاریخ دینے کی مجاز نہیں، الیکشن کمیشن کے بجائے تاریخ دینے کا اختیار گورنر کو حاصل ہے۔ یوں پنجاب کی حد تک پنگ پونگ کا یہ کھیل اس نقطے پر رہا کہ گورنر اس لیے تاریخ دینے سے گریزا تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں انہوں نے توڑی نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے، بلکہ الیکشن کی جو تاریخ گورنر دیتے ہیں اس پر الیکشن کرانے کے پابند ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے درمیان اس پنگ پونگ میں بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ وہ مشاورت سے ایک تاریخ پر متفق ہو کر اس کا اعلان کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود گورنر پنجاب صاحب نظر ثانی کی اپیل لے کر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، اور یوں یہ معاملہ وہاں ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ خیبر پختونخوا میں تو اسمبلی خود گورنر خیبر پختونخوا نے توڑی تھی۔ پنجاب میں یہ دلیل تھی کہ چونکہ گورنر نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے وہ تاریخ نہیں دیں گے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو اسمبلی خود گورنر خیبر پختونخوا نے توڑی تھی۔ تو انہوں نے اپنے صوبے میں انتخابی عمل کی تاریخ دینے سے گریز کرتے ہوئے جو بہانہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ صوبے میں امن و امان کی حالت مناسب نہیں، اس لیے وہ انتخابی عمل سے گریزا ہے اور وہ انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دے سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے اس موقف کے پیچھے اگر آپ جھانکیں تو ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہاں آئی جی خیبر پختونخوا نے پشاور پولیس لائنز کے اندھونا کا حادثے کے بعد جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو یہ موقف اختیار کیا کہ وہ امن و امان کے حوالے سے مطمئن ہے، اور اگر انتخابی عمل کیا جاتا ہے تو وہ امن و امان کے حوالے سے پوری سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہے۔
اس بات پر وفاقی حکومت نے برا منایا اور آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کو اٹھا کر پھینک دیا، ان کی جگہ پر کسی دوسرے آئی جی کو وہ لے آئے۔ گویا وفاقی حکومت نے ہر صورت میں طے کیا ہوا ہے کہ وہ 90 روز کے جائز آئینی مطالبے کو پورا نہیں کریں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے گورنر نے امن و امان کی بنیاد پر اور ادھر گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ دینے سے اس لیے گریز کیا کہ انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی۔ یہ دو بہانوں کے بعد جب ہم عدالت کا رخ کرتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ دینے کے واضح فیصلے کے باوجود وہاں نظر ثانی کی اپیل التوا میں پڑی ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے میں آئینی مطالبے کی ایک بازگشت سنائی دیتی ہے، مگر کہیں پر کوئی حرکت حرارت دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کا رویہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب انتخابی عمل میں معاون بننے کے بجائے ہر جگہ رکاوٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ انتخابی عمل کے حوالے سے ہونے والی ہر کوشش کے راستے میں یوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ انہیں جب سپریم کورٹ نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں جواب دہ ہو۔ دوسری طرف صدر مملکت نے جب ان تمام معاملات پر دیکھا تو انہیں انوائٹ کیا اور کہا کہ آئیے ہم بیٹھ کر اس آئینی مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ صدر مملکت کے یکے بعد دیگرے دو خطوط کے جواب میں الیکشن کمیشن آفس اور چیف الیکشن کمشنر کا رویہ عجیب و غریب رہا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایوان صدر کے ذریعے انتخابی عمل کی مشاورت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی آئینی تحفظ کی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کھیل میں صدر مملکت کے کردار کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ گویا صدر مملکت کا منصب جو ملک کا سب سے بڑا منصب ہے، وہ ایک قومی ادارے کے سربراہ کے لیے قابل لحاظ ہی نہیں تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کے اس رویے پر مختلف حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ آخر چیف الیکشن کمشنر اس قدر طاقتور کیسے ہو گئے کہ وہ صدر مملکت تک کو انکار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں پیچھے سے کوئی ایسی قوت مدد دے رہی ہے یا انہیں ایک خاص موقف کو اختیار کرنے پر تیار آمادہ یا مجبور کر رہی ہے جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پورے عمل کو اگر بغور دیکھا جائے تو تین قوتیں الیکشن کمیشن کی راہ میں ہمیں رکاوٹ کے طور پر نظر آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کسی بھی صورت میں عمران خان کو ابھرنے نہیں دینا چاہتی اور ان کی موجودہ مقبولیت سے خائف ہے۔ وفاقی حکومت جو ہر صورت میں عمران خان کا راستہ روکنا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی انتخابی عمل میں عمران خان واحد قوت بن کر ابھر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ان دونوں قوتوں کے اعلی کار اور حاشیہ بردار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں قوتوں کے اکٹھ کے نتیجے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ملک میں کسی آئینی مطالبے پر عمل درآمد کی کوئی طلب یا کوئی مطالبہ موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاسی حلقوں میں سے کہیں یہ آواز بلند نہیں ہو رہی کہ آخر وفاقی حکومت ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے۔ کوئی یہ آواز بلند نہیں کر رہا کہ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہونے کے باوجود اس طرح انحراف کی روش پر کیوں گامزن ہے۔ کسی طرف سے یہ شور سنائی نہیں دے رہا کہ عدالتوں کے فیصلے بھی کیوں راندہ درگاہ ہو رہے ہیں اور کیوں پامال ہو رہے ہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس رویے سے وفاق کی کیا حالت ہوگی اور ہمارا مستقبل آئین کے بندوبست میں کتنا مشکوک اور مشتبہ بن جائے گا۔ اب اگر آپ موجودہ بندوبست پر ایک نظر ڈالیں تو اس بندوبست کی تمام قوتیں صرف ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ انتخابی عمل کو بہر صورت روکنا ہے۔ عدالتیں خواہ کوئی فیصلہ دیں، آئین خواہ کوئی مطالبہ رکھتا ہو اور عوام خواہ کچھ بھی چاہتے ہوں، بنیادی ہدف یہ ہے کہ انتخابی عمل کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اسی راستے پر گامزن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام قوتیں جہاں جہاں بھی اپنی چھب دکھلا رہی ہے وہاں یہ تاثر مستحکم کر رہی ہے کہ وہ انتخابات کو کسی صورت میں نہیں چاہتی۔ دوسری طرف وفاقی حکومت جن چہروں کے ذریعے جن ذریعوں سے ظاہر ہوتی ہے، خواہ وہ گورنرز کی صورت میں ہو یا مختلف قومی اداروں کی صورت میں، وہاں وہ اپنی پوری قوت اور مسلس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ انتخابی عمل کے راستے میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ تیسری طرف ہم دیگر قومی اداروں کا حال دیکھتے ہیں، الیکشن کمیشن سے لے کر باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جو واضح طور پر انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی فوج سے جب انتخابات کے لیے فوجی مدد مانگی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پولیس
دونوں صوبوں کی یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں وہ امن و امان کی فضا کو دیکھتے ہوئے پولیس سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ یوں پاکستان کے تمام قومی ادارے انتخابی عمل کی راہ میں وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے باعث رکاوٹ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور آئندہ ہماری جمہوریت کس حال میں ہوگی، یہ رویہ ہمارے جمہوری مستقبل کو کیا بنا دے گا، اس کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کے اس اکٹھ کے بعد کسی طور بھی الیکشن کا عمل 90 روز میں کرانے کے لیے کوئی بھی سرگرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ 7 روز گزار لیے جائیں گے، جس کے بعد 90 روز کا آئینی جو مطالبہ ہے وہ الیکشن ایکٹ کی صورت میں ویسے بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ ایک دفعہ جب انتخابی عمل رک جائے گا اور 90 روز کی شرط پوری نہیں ہو پائے گی تو اسے مزید آگے دھکیلنے میں پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے وفاقی حکومت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اگلے 7 دنوں تک سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے میں کوئی حرکت اور حرارت نہ ہو، اور سپریم کورٹ اگلے 7 دنوں میں کسی فیصلے کے ذریعے موجودہ حکومت کو پابند نہ کر سکے اور نہ الیکشن کمیشن کو پابند کر سکے۔ چنانچہ 7 دنوں کو گزارنے کی حکمت عملی اس وقت اختیار کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، صدر مملکت کی تاریخ پر بھی وہ اس وقت خاموش رہے گا یہاں تک کہ 7 دن گزر جائیں۔ 9 اپریل کی اس تاریخ کو مسترد کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ ہی جائے گا۔ وفاقی حکومت کی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ حرکت میں آئے تو 7 دن گزر چکے ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی موجودہ حکومت نے ایک زبردست حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر سپریم کورٹ مستعدی دکھاتا ہے اور اس معاملے میں کوئی ڈیٹ 7 دنوں کے اندر اندر آ جاتی ہے، یا سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے صدر مملکت کی تاریخ کو ہی تائید فراہم کر دیتی ہے، تو اس صورت میں ایک اور حکمت عملی بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور وہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے منصب سے مستعفی ہو جائیں گے۔ جب چیف الیکشن کمشنر اپنے منصب سے مستعفی ہو جائیں گے تو پھر ایک بار الیکشن کمیشن کو وقت لینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یوں 90 دن ہر صورت میں گزار دیے جائیں گے۔ یہ حکمت عملی جو آئینی مطالبوں سے گریز کی حکمت عملی ہے، اس کا بالآخر نقصان جمہوری قوتوں کو ہی ہوگا۔ آج کی سیاسی جماعتیں کل ایک دوسرے دور میں جب داخل ہوں گی تو اپنے ان اقدامات سے اپنا چہرہ کیسے چھپا پائیں گی؟ آج کے یہ اقدامات کل ان کے سامنے سیاہ سائیں بن کر آئیں گے اور وہ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پائیں گے۔ جمہوریت دراصل آئین کی اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے ہی بروئے کار آ سکتی ہے۔ پاکستان ایسے ملک میں جب ویسے بھی جمہوریت مختلف اندیشوں اور وسوسوں کی شکار رہتی ہیں، اور اب بھی مختلف قسم کی افواہیں درون خانہ گردش میں ہیں، ایسے میں موجودہ حکومت کا رویہ دراصل جمہوریت دوستی کا نہیں بلکہ جمہوریت دشمنی کا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔